اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی اس کا ٹاپک یہ تھا کہ اہل برزخ کا اہل دنیا والوں کے ساتھ رابطہ اور اس کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں، اور اسی رابطے میں ہی ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو بھی اعمال صالح، بلکہ یوں کہا جائے تو شاید بہتر ہو کہ موت کے بعد میت کو پہنچنے والی چیزیں یا تو اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں نماز روزے کی شکل میں، یا اس کے باقیات الصالحات ہوتے ہیں جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ پہنچتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی تھی کہ خیرات، ہدایہ اور مبرات جو بھی دوسرے لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں، یہ تیسری چیز تھی۔ یہ بھی ایک رابطہ کا ذریعہ بنتا ہے میت کے اور زندہ افراد میں۔ اب یہاں جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہے بہت خوبصورت سوال ہے، دقیق سوال ہے، سوال ذرا سنیے گا۔ سوال یہ ہے کہ مردہ کس طرح زندہ لوگوں کے انجام دیے ہوئے نیک کام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو آیت کے بھی خلاف ہے، قرآن میں خود آیت ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ اگر جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہونا چاہیے۔ میں نیک اعمال کرتا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ بدی انجام دیتا ہے تو اس بدی کی وجہ سے اس کے انجام کو بھی مجھے بھگتنا چاہیے، دوسرے کو نہیں۔ عقل بھی اس بات کو ہی مانتی ہے کہ کوئی بھی نیک کام انجام دے تو اس کا فائدہ اسی کو ہونا چاہیے، دوسرا اس سے کیوں فائدہ اٹھائے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ایکسرسائز میں کروں اور اسٹرانگ آپ لوگ ہو جائیں، صحیح ہے نا؟ اعمال نیک انجام کوئی دے، فائدہ دوسرے کو کیوں ہو؟ سوال ہے، بڑا سیریس سوال ہے۔ مثلا نماز اور روزہ، جو بھی انسان، اگر میں نماز اور روزہ انجام دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو میرے اندر روح عبادت کریٹ ہونی چاہیے کیونکہ میں نے انجام دیا۔ اس طرح اگر میں پیسے دیتا ہوں، انفاق کرتا ہوں، تو میری روح میں سخاوت زیادہ ہونی چاہیے، دوسرے کو کیوں فائدہ ہو، کیسے فائدہ ہو جائے۔ سوال امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جواب دھیان سے سنیے گا، یہ بعض اوقات جو دوسرے مکاتب فکر والے ہیں وہ لوگ بھی ہم لوگوں سے اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں، تو یہ بات دھیان سے سنیے گا۔ جواب اس کا جواب یہ ہے کہ بدون شک اور شبے کے علاوہ کسی بھی نیک کام کا انجام دینے والا، اس کا اثر اور اس کا فائدہ، اس کا ثواب خود اس شخص کو ہی ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اب کل رات کو اگر آپ لوگوں نے ڈونیشن دی تو سب سے پہلے آپ کو ہی فائدہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ہی قرب خدا کا سبب، یہ پیسہ جو بنے گا وہی ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ خود دینے والے کو، یہ یاد رکھیے۔ لیکن یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ جو کسی کو دنیا میں بھی دیکھیے، آپ کسی کو بھی کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک چیز پازیٹیو اس میں سامنے والے میں ہے تب آپ اس کو دے رہے ہیں، کوئی ایک لنک اور ریلیشن ہے آپ کا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ اگر آپ مجھے تحفہ دیتے ہیں، آ کے گفٹ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا میرے ساتھ تعلق اچھا ہے، یا میں آپ کو اچھا لگا ہوں، یا میں اگر آپ کو دیتا ہوں تو مجھے آپ اچھے لگے ہیں تب میں دے رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ یا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے، اس وجہ سے انسان گفٹ دیتا ہے کسی کو۔
وہاں بھی یہی ہے کہ جس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں کوئی ایک پازیٹیو چیز ہے جو باعث بن رہی ہے میرے اچھے کام کا ادھر منتقل ہو جانا. سمجھے آپ؟ بس یہ والی جو چیز ہے کہ اگرچہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مرحوم کی نیابت میں، میں روزہ رکھ رہا ہوں مرحوم کی نیابت میں، میں حج اور عمرہ انجام دے رہا ہوں مرحوم کی نیابت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطف اور کرم کیا ہے کہ اصلی ثواب مجھے ہی ملے گا جو انجام دے رہا ہے. لیکن اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے، اس نے لطف اور کرم کیا ہے، کہا ہے کہ ایک کنسیشن دے رہا ہوں کہ یہ اگلے کو بھی پہنچتا رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے محروم نہ ہو، اس کے بھی ہاتھ بندھے نہ ہوں کہ وہ گیا آگے اس تک کچھ بھی نہیں کوئی چیز پہنچ رہی. بس اصل مقصد اور اصل ثواب اسی شخص کو ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نیک کام ہے خود انجام دو، خود تھوڑا بھی دو گے نا اس کا زیادہ فائدہ ہے کہ مر جاؤ گے کہ اولاد پھر پیچھے سے دے. جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے زمانے میں ایک بزنس مین تھا، اور اس کا کام جو تھا یہ کھجوروں کا کام تھا، ڈیٹ جو ہوتی ہیں، اور اس کا بہت بڑا سٹاک تھا. وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، گزر گیا وہ. اب اس کی اولاد بڑی نیک تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنا سٹاک ہے ہم اس کی نیابت میں دے رہے ہیں فقراء کو، مساکین کو. اور رسول اللہ کے سامنے یہ سارا سٹاک فقراء میں تقسیم کر دیا. آخر پر ایک کھجور بچی. رسول اللہ نے اس کھجور کو اٹھایا، کہا کہ اے کاش وہ جو مرنے والا ہے وہ ایک یہ کھجور بھی دے دیتا تو اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کی نسبت کہ اس کا پورا سٹاک اس کی زندگی کے بعد جا رہا ہے. سمجھے آپ؟ بس اصلی فائدہ جو ہے، اصلی اثر وہ خود کو ہی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ نے سسٹم لطف اور کرم کا سسٹم رکھا ہے، اسباب لطف، یہ قاعدہ ایک پورا، اس کو یاد رکھیے گا. یہ ایک فارمولہ ہے جو اللہ نے ہر جگہ پر کائنات میں رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف. اس کا لطف اور کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم لوگ جیسوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ ایک قاعدہ بنایا، ایک لاء بنایا ہے کہ جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے میتوں کو فائدہ پہنچے، جس سے مختلف ارواح کو فائدہ پہنچتا رہے. یہ بس اس کا جواب یہ. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب میں مثلا یہ رنگ ہے میری، میں کسی کو گفٹ کرتا ہوں اس دنیا میں، تو یہ اب چلی جاتی ہے، میرے ہاتھ سے گئی، اب میرے پاس نہیں ہے، مجھے ایک اور پرچیز کرنی پڑے گی یا لینی پڑے گی تب میں پہنوں گا. بس گفٹ اگر کیا اس دنیا میں تو وہ جو بھی چیز گفٹ کی ہے اب میرے پاس نہیں رہی، چلی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اگلی دنیا میں اسی طرح ہم کوئی بھی چیز، مثلا میں اس دنیا میں رہ کر گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں اگلی دنیا میں دوسرے مرحومین کو. آپ یہ بتائیے، سارے اپنے تائیں بتائیے اپنے اپنے طور پر، کہ اگلی دنیا میں ہر کو ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر بندے کو ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر بندے کو ضرورت ہے. آیت قرآن کی یہ کہہ رہی ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا انسان. کیوں؟ اس کو اپنی فکر ہوگی. بھائی مجھے تو اپنی فکر ہے، آگے ضرورت ہے یا نہیں؟ مجھے ضرورت ہے. جس طرح یہ میں رنگ دیتا ہوں میرے پاس نہیں رہتی ہے، تو جو میں اعمال انجام دیتا ہوں اس دنیا میں، آگے مجھے ضرورت ہے یا نہیں؟ آگے ضرورت ہے مجھے. ہر کو، آپ لوگوں میں سے ضرورت ہے ہر ایک کو یا نہیں؟ ضرورت ہے. پھر اس کے باوجود آپ ہدیہ کر دیتے ہیں، والدین کو ہدیہ کر دیتے ہیں، اپنے مرے ہوئے لوگوں کو، اموات کو. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کیسی ہوگی، اس عالم میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ خدا یہ کہے گا، فرمائے گا کہ اگرچہ اس شخص کو خود بھی ضرورت تھی. اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے 2 رکعت اور ہدیہ کر رہا ہے کسی دوسرے کو، تو خود اس شخص کو ضرورت ہے، لیکن اس کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی روح بڑی ہے. اس کو اگرچہ خود بھی ضرورت ہے لیکن یہ اپنی ضرورت کا خیال نہیں رکھ رہا، دوسرے کو ہدیہ کر رہا ہے.
پیسہ دے رہا ہے ماں باپ کے لیے، انفاق کر رہا ہے، وہ گزر گئے ان کے وہ اگلے مراحل آسان ہوں، نماز پڑھ رہا ہے ان کے لیے، ان کی قبر پر جا رہا ہے، ان کے طرف سے صدقات دے رہا ہے، ان کی طرف سے ہاسپٹل بنوا رہا ہے، ان کی طرف سے مدرسے بنوا رہا ہے، ان کی طرف سے نیک کام کر رہا ہے، لباس دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو بھی ضرورت ہے، لیکن یہ اپنی ضرورت پر ماں باپ کی ضرورت جو اگلے عالم میں پہنچ گئے ان کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی روح بڑی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر کرم کروں گا، میں اس کو خالی نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھے؟ یہ بھی ایک خدا تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ لطف ہے کہ وہ خدا کو پتہ ہے کہ اس کی روح بڑی ہے، اس کا ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں جگرا، یہ بڑے دل والا ہے، صحیح ہے، بڑے دل گردے والا ہے کہ یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا، مخلوق کا خیال رکھ رہا ہے، ماں باپ کا رکھ رہا ہے، بہن بھائیوں کا رکھ رہا ہے، مرحومین کا رکھ رہا ہے۔ اللہ ایسے شخص سے پیار کرتا ہے۔ دین بھی جو ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری روح کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ دین بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی فکر کرو، کوئی شک نہیں، لیکن اپنے سے زیادہ جب دوسروں کی فکر کرو گے پھر اللہ تمہاری فکر کرے گا۔ یہ جیسے آج بھی عرض کیا وہ اہل سنت کی افطاری میں کہ یہ جو ہم لوگ کو ہر نماز کے بعد ماہ مبارک میں یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنِ کل فقیر، ٹھیک، اللہم اشفِ کل مریض، اللہم اقضِ کل مدین، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک جو کل کو سوچے، سب کو سوچے، اس کے کپڑوں کا سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے دعا۔ دین یہ انسان تربیت کرنا چاہتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ اس کو دوسروں کی فکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی بھی فکر کرے گا۔ پھر یہ ہمارے ذہن میں اگر کویسچن آئے کہ اگر میں ایک حج انجام دوں جس طرح چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد کے پاس ایک شخص آیا اور امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں حج انجام دیتا ہوں، ایک حج ہے اور اس میں سے اپنے والدین کو بھی ہدیہ کر سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا تم ایک حج انجام دو خود اپنی طرف سے، اس کو 1000 بندے کو ہدیہ کرو، تمہارا جو ثواب ہے وہ کم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور ان کو بھی 1000 بندے کو بھی اس سے ملے گا، کچھ مشکل نہیں۔ یا ہم بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قبرستان میں ہم کیا کریں، فاتحہ پڑھیں، آپ ایک صلوات پڑھیے، سارے قبرستان کو ہدیہ کریے، کچھ مشکل نہیں۔ آپ نے ایک صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سارے جو بجمبرہ میں اموات ہیں جن کی قبریں ہیں سب کو ہدیہ کیا، کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو کل مومنین اور مومنات کو ہدیہ کیجئے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس سے جو انجام دینے والا ہے اس کی روح بڑی ہو رہی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس پر کرم کر رہا ہے۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ایک آخری چیز وہ یہ کہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں اور ہدیہ کرتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کو، اماموں کو، معصومین علیہ السلام کو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو، تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ آیا یہ مثلا ختم قرآن کرتے ہیں، ایک پورا قرآن ختم کرتے ہیں اور ایک امام کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر دوسرا قرآن ختم کیا، دوسرے معصوم کو ہدیہ کیا، اس طرح 14 قرآن ختم کیے، 14 معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کیا۔ ایک شخص نے 7ویں امام سے پوچھا کہ میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے اجر ہے؟ امام نے فرمایا بہت زیادہ۔ اس نے کہا کتنا؟ امام نے فرمایا تم 14 معصومین کے ساتھ محشور ہوگے، ان کے ساتھ ہوگے، تم ان کے ساتھ ہوگے اگر تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کام ہے، یعنی ہدیہ کرنا۔ اور معصومین علیہ السلام کبھی بھی مکروز نہیں رہتے ہیں، وہ غیور ہیں، اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے گفٹ لے لیں اور سامنے سے کچھ نہ دیں، نہیں۔ وہ جو آیت ہے نا قرآن کی وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر کوئی سلام کرے آپ کو تو آپ سلام کا جواب کم از کم جو ایسے اس نے دیا ہے اتنا ہی دیں یا اس سے بھی بڑھ کر دیں۔ تو معصومین علیہ السلام کے والے سے بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً جو بھی ہم ان کو ہدیہ کر رہے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہی ہمیں عطا کرنے والے ہیں، معصومین علیہ السلام۔ اور آخری چیز یہ کہ آیا ہمارے
کسی بھی عمل سے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ آیا ہمارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے معصومین کے اگلے جہان میں لیولز اوپر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ یہ سوال ہے. سوال سمجھیں آپ لوگ. سوال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام انجام دیں، اس کو ہدیہ کریں معصومین علیہ السلام کو، آیا ان کا اسپرچول لیول بھی ہمارے کام کی وجہ سے اوپر ہو جاتا ہے؟ تو اس میں علماء میں دو گروہ ہیں. اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں کہ معصوم کا لیول جو اسپرچول ہے اس کو اوپر لے جائیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک. لیکن یہ ساتھ بتاتے ہیں کہ جو کام اگر ہم معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے اس میں ہمارا فائدہ ضرور ہے. ان کا ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیجئے، ہمارا فائدہ بہت ضرور ہے. اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اس میں جتنی رکاوٹیں ہماری طرف سے، ریا کی رکاوٹ اور دوسرے گناہوں کی رکاوٹ، یہ سب رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو بڑے دل و جان سے ایکسیپٹ کرتا ہے. بس یہ جو آج کی بحث تھی، اس کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل برزخ کا اہل دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور آپ کی خدمت میں آج یہ والی صورت عرض کی. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیک اعمال کو اپنے مرحومین کو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.